سب چپ ہو گئے، مگر اس میٹنگ کے بعد ورلڈ بینک کے جو پاکستان میں ورلڈ بینک کے لوگ کام کرتے تھے وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا میڈم آپ جو بات کہہ رہی ہیں بالکل درست ہے، مگر ہم بول نہیں سکتے کیونکہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے ورلڈ بینک سے، ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں بہت سی باتیں ہم لوگ ایسی کہتے ہیں جو ملک کے مفادات کے خلاف ہیں اور وہ ہو رہی ہیں، مگر کوئی ہماری سنتا نہیں ہے. اسی طرح میں نے آئی بی پی کی بہت مخالفت کی، مگر کسی نے آج وہ پاکستان کے عوام کے لیے اور کراچی کے عوام سب کے لیے ایک مصیبت بنے ہوئے. آپ دیکھیے کہ لوگ اتنی گرمی میں بلبلا رہے ہیں، ان کو بجلی بھی ہم مہیا نہیں کر رہے، مگر آپ بلز بڑھائے جا رہے ہیں، اس پر ٹیکسز جو لگ رہے ہیں. تو جن لوگوں مطلب بہت بڑے اماؤنٹس دے رہے ہیں، اور غریب لوگ جو بالکل یعنی کہ جن کی تنخواہ 10-12 ہزار ہے، ان کو 25-25 ہزار کا بجلی کا بل آ رہا ہے. تو آپ ان کو بجلی بھی نہیں مہیا کر رہے اور ان کو اسے پیسے بہت لے رہے ہیں. اور اس میں بہت سے وہ لوگ اس میں شامل ہیں، حکومت کے لوگ، جنہوں نے یہ معاہدے کیے اور پھر انہوں نے اپنی آئی بی پیز بھی کھول لی. تو یعنی کہ اتنا سیریس کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ کوئی اگر اور ملک ہوتا وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے لیے خود ایسے معاہدے بنا رہے ہیں جس سے آپ خود مستفید ہو رہے ہیں. اور دوسرے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ورلڈ بینک نے ریکوڈک کا جو یہ اگریمنٹ ہے پاکستان سے کرایا گیا ہے، اس میں بھی ورلڈ بینک نے بہت کلیدی رول ادا کیا. ان کی جو آئی سی ایس آئی ڈی ان کا جو آربیٹریشن پینل ہے، اور اس پہ انہوں نے یہ کیا کہ اس پہ ڈاکٹر جیفری سیکس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ امریکی ماہر معاشیات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو پینلٹی لگائی گئی ہے $5.9 بلین کی، انہوں نے کہا اٹ از لائک ڈیتھ سینٹینس اگینسٹ دی پیپل آف پاکستان. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آربیٹریشن سینٹر ہے جس نے یہ پینلٹی لگائی ہے، انہوں نے کہا اس میں ایک بندہ ایسا تھا جو دیتیان کاپر کمپنی کے پے رول پہ تھا، وہ ان کے لیے کام کرتا تھا، اور اس کو انہوں نے آربیٹریشن پینل میں ڈالا اور اس نے ان کے حق میں فیصلہ دیا. تو یہ تو بالکل کہیں ہوتا نہیں ہے، مگر عالمی مالیاتی ادارے جو اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ بڑے شاف شفاف طریقے سے کام کرتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے آربیٹریشن پینل میں پاکستان پہ یہ وہ لگائی. پھر آپ دیکھیے اگر ہماری معیشت کا جو حال ہے، جو الیکٹریسٹی، بجلی اور گیس اور پیٹرول پہ مستقل ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیے جو لینڈنگ ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے ہائیسٹ لینڈنگ ریٹ پاکستان کا ہے. اور اس سے کراچی کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، پورے ملک کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے معیشت بالکل تباہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے صنعتیں بند ہو رہی ہیں، اور اس سے سب سے زیادہ اس کا کراچی پہ اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ کراچی میں سب سے زیادہ یہ صنعتیں ہیں اور وہ بند ہو رہی ہیں، اور ملک سے اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اور اگر یہ بند ہو رہی ہیں اور بے روزگار ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جرائم بہت بڑھ رہے ہیں. کیونکہ ایک تھیری ہے جرمینین ماڈرنائزیشن پرسپیکٹو، وہ کہتی ہے کہ اکنامک ویریبلز جو ہیں ان کا اثر ہوتا ہے سوشل ویریبلز پہ. جب بہت غربت ہوتی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تو وہ لوگ جا کے ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، کڈنیپنگ پر رینسم بھی ہوتی ہے، اور قسم کے جرائم بھی ہوتے ہیں. تو یہ کراچی میں آپ دیکھیے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جرائم بہت بڑھ گئے ہیں. اور مطلب ایسا ہے کہ جو ہمارے علاقے تھے جو بالکل سیف تھے، آج اخبار بھرا پڑا ہے جمشید روڈ پہ بھی اور بہادر آباد میں بھی، اور ہر جگہ بہت قتل و خون ہو رہا ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کراچی کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، مگر وہ کیوں بند ہو رہی ہیں؟ اس لیے بند ہو رہی ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط کو مان رہے ہیں، اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں یا کراچی کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے ذات کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے آئی پی پیز کھولی ہے، اس کا خوب مستفید ہو رہے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو بجلی دی نہیں جا رہی ہے ان سے اتنے بڑے بڑے بجلی کے بل وصول کیے جا رہے ہیں، اور وہ اس گرمی میں ان کا اتنا برا حال ہے، مگر حکومتوں کو پرواہ نہیں ہے. صرف اس حکومت کو نہیں، کسی بھی حکومتوں کو، کیونکہ وہ سب اپنے دولت کمانے کے اس میں لگے ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جو پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے وہ بھی کراچی کو بھی متاثر کر رہا ہے، پورے ملک کو کر رہا ہے. اور آج کل
سارے یہ جو کرائسس ہیں، پولیٹیکل کرائسس جو ہے ابھی، اور پھر جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اور جو یہ جو وار اگینسٹ ٹیرر جو ہر وقت چلتی رہتی ہے. آپ دیکھیے کہ ترقی یافتہ جو ملک ہیں وہ اپنے مسئلے بات چیت سے طے کرتے ہیں، اور ترقی پذیر ملکوں کو چاہتے ہیں کہ گولی کے زور پہ تم لوگ یہ مسئلے حل کرو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں مار دھاڑ ہوتی ہے، جب یہاں لوگ مرتے ہیں، تو مغربی ملکوں میں خوشحالی آتی ہے. یہ ایک تھیری ہے مارکسسٹ تھیری. میں مارکسسٹ اکانومسٹ نہیں ہوں، مگر میں نے اس کو اپلائی کیا ہے اپنے اکنامک ریسرچ میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے یہاں جتنی زیادہ مار دھاڑ ہوتی ہے، لوگ اموات ہوتی ہیں، وہاں خوشحالی آتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. ہم لوگ بالکل پاکستان کے جو یہ سارے جو اس وقت کرائسس ہیں، یہ سب اس وقت عروج پہ ہیں، اور ان کو عروج پہ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کو امپلوڈ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ اس وقت کوئی وجہ نہیں تھی کہ گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پاس جائے. اس کی کوئی مطلب کوئی وہ نہیں تھا. there was no reason why the government should have gone to the IMF. کیونکہ میں نے خود ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں میں نے ایک آلٹرنیٹو دیا ہے کہ کس طرح سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو کرائسس مینج کرے، اور کس طرح اپنے بجٹ کو کرائسس مینج کرے. کوئی وجہ نہیں تھی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی، مگر حکومت اس لیے گئی ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کا اور عالمی جو سامراج ہے ان کا گٹھ جوڑ ہے پاکستان کے مسئلوں کو بالکل ایک عروج پہ لے جانے کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے آلٹرنیٹو ٹو دی آئی ایم ایف اینڈ ادر آؤٹ آف دا باکس سولوشنز. اس کتاب میں نے بتایا ہے کہ کیا طریقے ہیں. لیکن آپ یہ سمجھیے، اگر میں اس وقت ٹائم نہیں ہے تفصیل سے بتانے کا، مگر میرے جو سولوشنز ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمارا جو جتنا کپڑا ہے اس کے مطابق ہم اپنا کپڑے کا کوٹ بنائیں. اور حکومت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کپڑا چھوٹا ہے، اس لیے مانگ کے قرض لے لے کے ہم آئے، مگر ہم کوٹ اپنا بہت بڑا سا بنائیں گے. مگر چاہے قرضہ لے کے، چاہے لوگوں کے حال برے کر کے، چاہے لوگوں کو ٹیکسز ڈال کے، مگر ہم جس طرح رہتے ہیں اپنے ہماری جو طرز زندگی ہے ہم اسی طرح رہنا چاہتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے کراچی کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، پورے ملک کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے اور ملکوں میں بھی کرائسس آئے. مغربی ملکوں میں جب ان کا فائنینشیل کرائسس آیا تھا 2008 اور 2009 میں، تو یہ ملک جو مغربی ملک ہیں، امریکہ اور یورپ اور برطانیہ، انہوں نے فری مارکیٹ کو بالکل چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے جو اپنی کمپنیز ہیں اور جو فائنینشیل کمپنیز ہیں، بینکس ہیں، اور ان کو نیشنلائز کیا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ملک جو بالکل فری مارکیٹ میں بلیو کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کمپنیز کو نیشنلائز بھی کر لیا، اور انہوں نے ٹریلینس آف ڈالرز اپنی کمپنیز میں انجیکٹ کیے. یہ مارکیٹ انٹرونشنز ہیں جس کے یہ ملک بہت خلاف ہیں، مگر انہوں نے یہ ساری مارکیٹ انٹرونشنز کی اور نیشنلائز کیا اپنی کمپنیز کو، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی ڈوبتی معیشت کو بچایا. مگر اس کے برعکس پاکستان کو یہ وہ دیا جا رہا ہے مشورہ کہ فری مارکیٹ کو نہیں چھوڑنا ہے. اور اب اسی لیے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس لے جایا جا رہا ہے کہ وہ پھر فری مارکیٹ پہ چلواتے رہیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس طرح فری مارکیٹ پہ چلتے رہے تو ہماری معیشت بہت دن نہیں چل پائے گی، وہ بہت جلدی امپلوڈ ہو جائے گی ہماری اکانومی. اور یہی وجہ ہے جو امریکی صدر نے مئی میں انہوں نے بیان دیا تھا، اس سے پہلے بھی ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کو اپنا کوئی بات چیت کر لینی چاہیے. اس کی یہی وجہ تھی کہ پاکستان کو امپلوڈ کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ اس پہ آئی ایم ایف کی شرائط لگائی جائیں. کیونکہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، جب پاکستان ان کو وہ کر دے گا اور پاکستان اپنے قرضے کی ادائیگی نہیں کر سکے گا، تو پھر پاکستان سے کہا جائے گا کہ ہم آپ کو بیل آؤٹ کریں گے، مگر بیل آؤٹ کرنے کے بدلے آپ کو ڈی نیوکلرائزیشن کرنا ہوگی، خاص طور پہ شاہین 3، کیونکہ شاہین 3 کا جو رینج ہے وہ یورپ تک جاتا ہے اور اسرائیل تک جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے اس اگست ہاؤس سے
کہ میرے پاس بہت بہتر تجاویز موجود ہیں جس سے ہم نہ صرف کراچی کو بلکہ پورے پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں حکومت سے کہیں آپ لوگ میں بھی کہنا چاہتی ہوں, میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ پاکستان کے لیے IMF کے پاس جانا اس وقت بالکل خودکشی کرنے کے مترادف ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم فری مارکیٹ کو لیے بیٹھے رہیں, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو اور 25 کروڑ لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ہم فری مارکیٹ کو لیے بیٹھے رہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ.